آج کے دور میں گھر کے اندر ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں. ٹیلی ویژن بھی اب بہت پیچھے رہ گیا ہے، موویز بھی پیچھے رہ گئی ہیں. انٹرنیٹ کے فتنے سے جو کچھ سامنے آ رہا ہے اور جس طرح پورنوگرافی اور فحاشی اور بے حیائی اور ہر قسم کی تصویروں سے اور ہر قسم کی اریاں چیزوں سے ہماری یم نسل کو ایکسپوز کیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے. اور خصوصاً اس وقت جب بچیوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، شادی میں تاخیر ہو جاتی ہے اور جوانی کی عمر ڈھلنے لگتی ہے، تو ان کے لیے آزمائش اور بھی بڑھ جاتی ہے. ہم جب کچھ دیکھتے ہیں غلط، چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ ہو یا کمپیوٹر کی اسکرین پہ یا فیس بک پہ یا کہیں پر بھی کسی بھی بری ویب سائٹ پہ، اماں ابا سو رہے ہیں، بہن بھائی بھی سو رہے ہیں، ہم اکیلے ہیں. ہمارے موبائل پہ ہے سب کچھ، ہم دیکھ رہے ہیں. کون دیکھتا ہے اس وقت؟ ہمیں کون دیکھ رہا ہے اس وقت؟ اللہ تعالیٰ. اگر حیا ہوگا، ایمان ہوگا تو فوراً انسان ڈر جائے گا. انسان سوچے گا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنے دل کو کیسا کباڑ خانہ بنا رکھا ہے، اس کی نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں. میوزک سنتے وقت کیا خیال آئے گا؟ کسی کو نہیں پتا ہم کیا سن رہے ہیں. ہو سکتا ہے اماں کو دھوکہ دے رہے ہوں کہ ہم تلاوت سن رہے ہیں، لیکن ایک بٹن بدلنے کی دیر ہوتی ہے نا اسی گیجٹ سے، ادھر سے ادھر، اوپر سے نیچے کسی اور چیز پہ کلک کر دے. کسی کو نہیں پتا، کوئی نہیں دیکھتا. اور اب تو اتنے چھوٹے چھوٹے وہ کانوں میں ڈالنے والے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے بھی چھپا کے سب کچھ سن سکتے ہیں. کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی نہیں جانتا. کون دیکھتا ہے، کون سنتا ہے، کون جانتا ہے؟ کون ہے السمیع العلیم؟ کون؟ اللہ. تو جب تک اس سے حیا نہ کریں گے، جب تک اس سے نہیں ڈریں گے، جب تک اس سے نہیں شرمائیں گے کہ وہ کیا کہے گا کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کیا سوچے گا، مجھے تو اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، اس نے میرا حساب لینا ہے، اس نے مجھ سے پوچھنا ہے. میں بھلا کسی نان محرم سے چھپ کے کہاں سے باتیں کر سکتی ہوں؟ میں گندی گندی باتیں نہیں کر سکتی، میں اپنی زبان سے ایسی کوئی بات نہیں نکال سکتی، میں کسی لڑکے سے دوستی نہیں کر سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. صرف لباس اور صرف ایک خاص سٹائل بنا لینے سے بھی بات نہیں بنتی جب تک دل کے اندر حیا نہیں. یہ تو حیا کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایک آؤٹر گارمنٹ ہے، لیکن اصل چیز پھر کیا ہے کہ دل کے اندر حیا ہو، آنکھوں میں حیا ہو. کیونکہ جب تک اندر حیا نہیں، دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، تقویٰ نہیں ہوگا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات عورتیں پوری کی پوری ڈھکی ہوتی ہیں، اس کے باوجود غلط کام کر رہی ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کے نوٹس میں بھی آ رہا ہوتا ہے. برقع پہن کے حجاب کے اندر بھی وہ مردوں سے اس طرح چہک چہک کے باتیں کرتی ہیں کہ جس سے منع کیا گیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں. ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سے ایک شاخ حیا ہے. حدیث کے مطابق حیا جب دل سے نکل جاتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. اگر حیا ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو حیا بھی ہوگا. لیکن اگر حیا رخصت ہو گیا تو ایمان بھی رخصت ہو گیا. اور حیا سارے نیک اعمال کی بنیاد میں ہے، کیونکہ جب انسان کے اندر حیا نہیں رہتا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر حیا نہیں تو پھر جو چاہو کرو. تو حیا انسان کو خوبصورت بناتا ہے، حیا انسان کو نیکی پر اکساتا ہے، حیا انسان کو بری عادات، برے اخلاق، برے معاملات اور برے کاموں سے روکتا ہے. وہ ایک نفسی حالت ہے، یعنی انسان کے اندر کی ایک ایسی کیفیت ہے، وہ اندر کا ایک ایسا احساس ہے کہ جو انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنی نگاہوں، اپنے کانوں، اپنے قدموں سے کوئی غلط کام نہ کرے، روک لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے. یعنی حیا برائیوں، برے اخلاق اور برے کردار کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، ایک آڑ بن جاتا ہے، اور اس طرح انسان کو خوبصورتی دیتا ہے. حیا کا لفظ بھی آپ دیکھیے تو حیات سے ہے. حیات کہتے ہیں زندگی کو، تو یہ کس کی زندگی ہے؟ حیات القلب ہے، دل کی زندگی ہے.
کیونکہ اگر حیا ختم ہو جائے، مر جائے، نکل جائے تو پھر انسان کا دل بے حس ہو جاتا ہے، پھر انسان ہر طرح کی برائیاں کرنے لگتا ہے اور وہ برائیاں اس کے دل کو سخت کر دیتی ہیں، پھر انسان گناہ کرتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں رہتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے ایک بڑی عمر میں جا کر اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کیا، حجاب وغیرہ کیا، تو اگر وہ اپنا پاسٹ دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے اپنا تجربہ مجھے یہ بتایا ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں تو کبھی احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیا رکھی ہے. چھوٹے سے بچوں کو بھی آپ دیکھیں کہ اگر ان کی نکر ذرا نیچے ہونے لگے تو کھینچنے لگتے ہیں. بعض بچے سوتے ہوئے بھی اپنے کپڑے ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، شرم آتی ہے ان کو. چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح وہ لوگوں کے آگے آنے سے شرماتے ہیں، اپنا منہ ڈھانک لیتے ہیں، اپنے منہ اپنے ماں کے گودی میں چھپانے لگتے ہیں. آپ کسی چھوٹے سے بھی بچے کو جس کو بھی بولنا بھی نہیں آتا، آپ اس کو کہیں ادھر میں اٹھاؤں تمہیں، تو ایک دم کیا کرتا ہے، شرما کے اپنا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، کیونکہ وہ آپ کو اجنبی محسوس کرتا ہے، تو آپ سے حیا کرتا ہے. تو یہ انسان کے اندر اللہ نے فطری طور پر یہ چیز رکھی ہے. لیکن بعض اوقات ہماری فطرت کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں. کس چیز کے؟ ماحول کے، اثرات کے، اور معاشرے کے مختلف جو رسم و رواج اور کلچر ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک لیئر آنے لگتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. اور جن کے ماں باپ مسلمان بھی ان کو بناتے ہیں تو بعض اوقات کلچر، آباء و اجداد کی پیروی اور تقلید اور رسم و رواج کی وجہ سے وہی بنا دیتے ہیں جو ان کا ماحول ہوتا ہے. تو پھر وہ جو اصل اللہ نے حیا رکھی یا ایمان رکھا انسان کے اندر، دین کی خواہش رکھی یا اپنی ایک پہچان رکھی، وہ ساری پردے میں چلی جاتی ہے، وہ چھپ جاتی ہے. پھر انسان بے حس ہو جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں رہتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ جب تم حیا نہ کرو پھر جو جی چاہے کرو، کیونکہ انسان پھر نڈر سا ہو جاتا ہے اور بے پرواہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم سب کو اس چیز کی کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے، اور شعوری طور پر اس کیفیت کو اپنے اندر لانا ہے. تو حیا جو ہے ایسے کام کرواتا ہے انسان سے جس پر اس کی پکڑ نہیں ہوتی یا جس سے وہ عیب دار نہیں ہوتا. دوسرے لفظوں میں حیا انسان کو عیب دار ہونے سے بچاتا ہے. اب یہ جو عیب ہوتا ہے، برائی جو ہوتی، بد اخلاقی جو ہوتی، یہ انسان کو کیا بنا دیتی؟ انسان کی ویلیو گھٹا دیتی. جس کے اندر حیا ہوتا ہے وہ اس کو ایسی برائیوں سے بچاتا ہے. لہذا نتیجہ تن کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بہت سی خوبیاں پیدا ہو جاتی. اب آپ دیکھیے کہ انسان کو کس کس چیز سے حیا کرنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے شرمانا چاہیے. وہ کس طرح؟ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے حیا کرو جیسا حیا کرنے کا حق ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم سب تو کرتے ہیں. فرمایا یہ نہیں، اللہ سے حیا کرنا یہ ہے کہ انسان اپنے سر اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اور اپنے پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کی حفاظت کرے. سر کے اندر کیا ہے؟ دماغ ہے، خیالات ہیں. پیٹ کے اندر کیا ہے؟ کھانا پینا اور شرمگاہ ہے، اور انسان کے سینے میں اس کا دل ہے. تو گویا دل میں جو خیالات آتے ہیں، پیٹ میں جو لقمہ لے کے جاتا ہے، اور انسان کے جو ازدواجی تعلقات ہیں یا انسان کے جو مرد اور عورت کے تعلقات ہیں، ان کے اندر بھی ایک حیا ہو، اور یہ حیا اللہ تعالی سے ہو. اب ہم کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں بیٹھ کے؟ کوئی نہیں جانتا. کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے. ہمارے دل میں کیا کیا خواہشات ہیں، کیسے کیسے خیالات ہیں، اس میں ایمان کی حرارت ہے یا نفاق کا اندھیرا ہے، اس میں کسی کے لیے حسد ہے یا حقد ہے یا غل ہے یا نفرت ہے، بغض ہے، کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے.
اب ہم اپنے دل میں یہ چیزیں نہ رکھیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ کب یہ ہو سکتا ہے؟ صرف اس وقت جب ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. دیکھیں کہ جب کسی نے آنا ہوتا ہے تو ہم ہر چیز صاف کرتے ہیں نا، گھر صاف کرتے ہیں نا، ہم ہر گندی چیز کو یا ڈھانک دیتے ہیں یا صاف کر دیتے ہیں یا چھپا دیتے ہیں، اس میں کپڑا ڈال دیتے ہیں. کیوں؟ کہ مہمان آ رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے، وہ کیا کہے گا، کیا انہوں نے گھر کو کپڑ خانہ بنا رکھا ہے. اور جب کوئی جتنا اسپیشل آتا ہے اس کے لیے ہم اتنا اسپیشل پریپیئر کرتے ہیں اس کو، کہ وہ دیکھے گا تو کیا کہے گا. بندہ مومن بندوں سے زیادہ اپنے رب کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا رب میرا دل دیکھتا ہے، میری سوچوں سے واقف ہے، میں کیا کر رہا ہوں تنہائی میں، لوگوں سے چھپا کر، کسی کو نہیں پتا، اس کو پتا ہے.